वताकुलून अत-तरास अक्लल लम्मा तुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा। तुम तो मिरास समेट समेट के खा जाते हो और माल को तुम जो है वो इकट्ठा करके हराम हलाल तरीके से जो है तुम माल जो है वो इकट्ठा उसको पसंद करते हो। जो माल इकट्ठा करता है असल में वो आखिरत का मुनकर, उसको आखिरत के बारे में कोई परवाह नहीं है। अगर उसको आखिरत के बारे में परवाह हो तो वो इस तरह महल्लात ना बनाए, इस तरह अपनी जायदादें ना बनाए। होता क्या है कि महल्लात बड़े बड़े कसर बना लिए, जायदादें बना ली। वो असल में ये भूल जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो फरमाया हुआ है कि ये मिरास उसकी है सारी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा, ये किस लिए मिरास बना रहे हो, किस लिए महल्लात खड़े कर रहे हो, ये तो एक दिन सारे के सारे बराबर कर दिए जाएंगे। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो फिर किस काम के? काम तो वो है जो अपने हाथ से दिया अल्लाह की फलाह के लिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और आगे तुम्हारे लिए दरख्त लग गया, उसका पौधा जो है वो लग गया। तो जो तुमने सब कुछ इकट्ठा किया, जो तुमने लोगों की मिरास खाई, यतीमों का हक खाया, मस्कीनों को खाना खिलाने की रग़बत न दी, और माल इकट्ठा करते वक्त नहीं सोचा कि ये हराम है या हलाल है, तुम भूल गए। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि ये तुम्हारे लिए काम आएगा, ये गलत फहमी है कि तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। अल्लाह, ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, दाल काफ काफ दक्का, इसका माना होता है रेजा रेजा कर देना। दाल काफ काफ, ये इसका मादा है, रेजा रेजा कर देना, पीस डालना जिसको हम कहते हैं। हरगिज नहीं, जब बराबर कर दी जाएगी, कूट दी जाएगी जमीन, रेजा रेजा करके, दक्कन दक्का, जब जमीन जो है वो टुकड़े टुकड़े करके पीस कर रेजा रेजा कर दी जाएगी। कहाँ गई वो बिल्डिंग, कहाँ गया वो महल, जो यादगारें तामीर की थी? होता क्या, जो माल इकट्ठा करते हैं वो यही करते हैं, जायदादें खरीदते हैं, फार्म हाउस बना लिया, बड़े घर बना लिए, बड़ी जो है वो बिल्डिंगें खरीद ली, सब कुछ तो बराबर कर दिया। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी। वज्जाअ रब्बुका। अच्छा, यहां पे एक बात और देखिए, सूरह काफ में ये सब कुछ अल्लाह ने दिया, हमें किस लिए दिया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़, बेशक जो जमीन के ऊपर है, मा अलल अर्ज़, जो जमीन पर, ज़ीनतन, वो जीनत है, लहा लिए उनके, किस मकसद के लिए? लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि हम आजमाएं कि कौन अच्छे अमाल करता है। जो कुछ हमने दिया है उनको, जो असबाब दिए हैं, जो उनको महल्लात उन्होंने खड़े कर लिए हैं, जो असबाब उनको दिए हैं, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आजमाया जाए कि कौन अच्छे अमाल करता है। अल्लाह देख, जैसे कल भी अर्ज किया था, अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह लेके भी आजमाता है। तो अल्लाह ने जो दिया है वो सारे का सारा किस लिए दिया है? लिनब्लुवहुम, ताकि हम आजमाएं उनको, अय्युहुम अहसनु अमला, कौन अच्छे अमाल करता है। व इन्ना लजाइलूना, और बेशक हम कर डालेंगे, बना डालेंगे, मा अलैहा, जो उसके ऊपर है, सईदन जुरज़ा, एक चटियल मैदान बना देंगे उसको हम। ये सब कुछ जो दिया है ना हमने, ये सिर्फ आजमाइश के लिए दिया है। एक दिन आएगा कि जिस दिन हम सब कुछ बराबर करके एक चटियल मैदान बना देंगे। यही बात यहां पे कही गई है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, कि जब जमीन कूट कूट कर जो है वो रेजा रेजा करके बराबर कर दी जाएगी, और फिर उस दिन क्या होगा? वज्जाअ रब्बुका, और आएगा रब तेरा, परवरदिगार तेरा, परवरदिगार आपका, वल मलकु, और फरिश्ते, सफ़न सफ़ा, सफ़ सफ़ दर सफ़, कतारों की कतारें जो हैं वो फरिश्तों के जुलूम में जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो आएंगे। ये जहन्नम के अहवाल हैं, सॉरी आखिरत के अहवाल हैं। हमें ईमान लाना है कि ऐसे होगा। कैसे होगा इस डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब कह दिया गया उस दिन कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, फरिश्तों के जलू में आएंगे, जहन्नम उस दिन लाई जाएगी, मान लेना बस।
اور اس کے بعد اس کی کہ وہ صفیں کیسی ہوں گی، کس طرح کی ہوگی، کیا ہوگا، اس سے کوئی کنسرن نہیں. ہمیں اجمالاً ایمان لانا ہے اس میں سے. یہ متشابہ آیات میں سے ہیں. اور آئے گا پروردگار تیرا اور فرشتے صفاً صفا. ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے میں ہے نا ہم سے. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے آ جائیں. اور پھر پہلا کام کیا ہوگا؟ وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. جا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. لیکن اگر اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لانا. اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اور جہنم کو اس دن لایا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے. اب اس کا اندازہ خود لگا لیجئے وہ کتنی بڑی اور کیا چیز ہے. اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کے فانی ہونے کے بعد جو سامنے رکھی جائے گی اس وقت پہلے وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی جہنم اس دن ساتھ. یومئذٍ، اس دن یتذکر الانسان، تذکرہ نصیحت پکڑنا، یاد کرنا. اس دن نصیحت پکڑے گا انسان، اس دن سمجھے گا انسان. وَأَنَّا، انا استفہام ہے، حرف استفہام. لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا اس دن، اور کیا ہوگا اس دن نصیحت پکڑنا. اس دن سمجھے گا، لیکن اس دن سمجھنا کس کام کا ہوگا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ جائے گا. پہلے یہ چیزیں پردہ غیب کی تھیں. دیکھیں شہادت کے ساتھ، حاضر کے ساتھ تو سارے مان جاتے ہیں. اصل تو ایمان بالغیب ہے کہ ہاں وہ آخرت ہے، وہ روز جزا آنا ہے، اس دن جو ہے وہ فیصلے ہوں گے. یہ آج ماننا ہے ہمیں غیب کے ساتھ. آنکھوں دیکھا تو سب کچھ سب مان جاتے ہیں جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. تو یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان پھر نصیحت پکڑ لے گا تذکیر ان سے. وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور کیوں کر ہوگا اس دن پھر نصیحت کا پکڑنا. اس دن کس بات کی نصیحت پکڑے گا وہ؟ اس دن تو سب کچھ سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر کیا کہے گا اس دن وہ؟ یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش. قدمتو، قدمہ آگے بھیجنا، تو میں نے بھیجا ہوتا، لے حیاتی، کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا لیے اس زندگی کے. اصل زندگی تو وہ ہے جو اس وقت جس کا سامنا اس کو ہوگا کہ میں تو ایویں اس زندگی کو اصل زندگی سمجھتا رہا، کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے. یا اس کا دوسرا مفہوم جو یہ لام ہے نا، یہ لام تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لام میں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا ہے. اس وقت یہ سوچے گا. یہی بات اگر ہم سورہ فرقان میں پڑھتے ہیں، اس وقت وہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، کاش، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے بتایا ہوا راستہ پکڑا ہوتا. کاش جو رسول نے بات کی تھی میں نے وہ راہ پکڑی ہوتی. یا ویلتا، ہائے ہائے، کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے پھر کسی کو، اس کو فلاں کو جو ہے وہ دوست نہ بنایا ہوتا، میں اس شیطان کے پیچھے نہ لگا ہوتا جس نے مجھے راہ سے بھٹکا دیا، جس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، وہ فلاں کی سفارش تجھے جو ہے وہ تیری جان چھڑا دے گی، اللہ تجھ سے راضی ہے اس لیے تجھے اتنا مال دیا ہے، جو مرضی تم کرتے چلے جاؤ، تم حرام کھاؤ کماؤ تو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھو کچھ نہیں ہوتا. کاش میں نے جس نے مجھے اس راہ پہ لگایا میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس دن وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. جب یہ سمجھ آ جائے گی بات اس کو کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو بعد میں آنی ہے. اب اس اصل زندگی میں کون سی زندگی لینی ہے ہم نے، اس کا دارمدار ہمارے آج کے اعمال کے اوپر ہے. جو کچھ آج ہم کریں گے وہ کل کو وہی جو ہے وہ ہم کاٹ لیں گے. اب اس دن کیا ہوگا پھر؟ فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن لا يُعَذِّبُهُ، نہیں کوئی سزا دے گا، عذابہ، اس کے عذاب جیسی، احد، کوئی ایک، اس کی سزا جیسی کوئی سزا نہیں جو ہے وہ دے سکتا. ولا یوسکو، یوسکو لفظ کس سے ہے؟ وسک، واو سے کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، رسی سے باندھنا. ولا یوسکو، اور نہ کوئی قید ہوگی، وساکہ احد، اس جیسی قید کسی کی.
وہ قید کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ ہمیں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ کہ دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں، کتنی بھی ہوں، کتنی بھی تکلیف ہو، اس تکلیف کا خاتمہ ہے نا، مر گیا تو ختم ہو گئی۔ کوئی قید میں ہے، چاہے جتنی مرضی اس کو قید دے دی گئی ہو، فرشتہ آیا روح نکال کے لے گیا، بات ختم ہو گئی۔ ڈیڈ اینڈ ہے نا یہاں پہ، وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو قید ہے سو قید ہے، وہاں پہ جو اذیت ہے وہ ہے۔ بار بار قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ نہ اس میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ اس میں کوئی وقفہ کیا جائے گا۔ اس جیسا عذاب کسی کا عذاب نہیں ہوگا، اس جیسی قید کسی کی قید نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تو کسی سے بات کر کے کچھ سوچ کے، وہاں پہ تو خیالات تک جو ہے وہ اس سے جدا ہو جائیں گے۔ نہ کوئی ہوگی سزا اس جیسی سزا کیسی، نہ کوئی ہوگا باندھنا اس جیسے باندھنے جیسا ہوگا۔ اب یہاں تک تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو اس دنیا میں دنیا کے پجاری ہیں، جنہوں نے مال کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، جو لوگوں کی میراث کھا جاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، مسکینوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے، نہ خود دیتے ہیں نہ دوسروں کو دینے دیتے ہیں۔ اب دوسری بات، وہ لوگ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ دیکھیں اس نفس کو قرآن پاک میں 3 حالتیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک بیان کیا گیا نفس الامارہ، سورہ یوسف میں، وہ نفس جو انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے لگاتا ہے، جو انسان کو ناجائز خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے، جو انسان کو جو ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کرتے چلے جاؤ، انسان کو ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش کے پیچھے جو ہے وہ ٹریپ کیے رکھتا ہے۔ وہ ایک غلط کام کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی سزا نہیں ملی، کچھ نہیں ہوا، دوسرا کر، تیسرا کر، چوتھا کر، یہ نفس الامارہ۔ اس کے بعد دوسرا نفس ہوتا ہے نفس اللوامہ، سورہ قیامت میں ہم اس کو پڑھا، نفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس، کہ انسان کی جب کچھ اصلاح ہو جاتی ہے، انسان جب کوئی قرآن کا، جب رسول کی ہدایت پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، تو اس کو کچھ ملامت ہوتی ہے۔ اس نفس کو آج کی زبان میں ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ جب کچھ کرنے لگتے ہیں تو ضمیر ایک دفعہ جو ہے وہ رکتا ہے، نہیں نہیں یہ غلط بات ہے، اس کی فلاں سزا ہوگی۔ اس کو نفس اللوامہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا نفس وہ ہوتا ہے جو ہر صورت میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اس کو اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، مل گیا تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، نہیں ملا تو اللہ سے صبر اختیار کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، ہر حال میں اس کا شکر کرنا، راضی اللہ کی رضا سے، جو بھی دیا اللہ نے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی خوشی ہے، بس ٹھیک ہے، جو دے دیا سو دے دیا۔ یہ تیسری جو حالت ہے، اس حالت کو کہا گیا ہے نفس المطمئنہ، اطمینان والی روح۔ یہ ہے نفس جس کو جو ہے وہ کہا گیا یہ اطمینان والی روح۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ کون سی اطمینان والی روح؟ جس کو سکون ہے، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے، کوئی گلہ شکوہ زبان پہ نہیں، جو مل گیا اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا، جیسے اللہ نے کہا اس کا ویسے استعمال کیا، اپنی ہر مومنٹ اللہ کی جو ہے وہ بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کی، جہاں سے روکا رک گیا، نہیں ملا صبر کیا، شکر کیا، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کیا۔ تو یہ ہے اطمینان والی روح۔ اب اس اطمینان والی روح کو پھر کہا جا رہا ہے اے اطمینان والی روح، ارجعی، رجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا۔ الف امر کے لیے استعمال ہوا، لوٹ چل، الی ربک، طرف رب اپنے کے، راضیتن، راضی ہو کے، فاعل ہے خوشی خوشی، مرضیہ مفعول کے وزن کے اوپر، راضیتن مرضیہ، اسی کو سورہ جو ہے وہ بینہ میں کہا گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی اور وہ اس سے راضی، راضیتن مرضیہ، رضا راضی ہوئی اللہ کی پسندیدہ روح، اللہ کی پسند کی ہوئی، کہ ہنسی خوشی، راضی، راضیتن مرضیہ، وہ تجھ سے راضی اور تم اس سے راضی، اس صورت میں تم جو ہے وہ چل پڑو اللہ کی طرف۔ اچھا، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ والی بات جو ہے، یہ والی بات نفس المطمئنہ، اس اطمینان والی روح کو کب کہی جائے گی؟ یہ کہی جائے گی جس وقت جو ہے وہ روح کھینچنے کے لیے آئیں گے،
जिस वक्त वो फरिश्ते आएंगे मुश्क की खुशबुएं लेके आएंगे, वो रेशम के लिबास लेके आएंगे, और फिर सलाम की दुआएं देते हुए या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, इरजई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, चल तू उससे राजी जिससे तू रूह राजी वो भी राजी, चल अपने उस परवरदिगार की तरफ। अब यहां भी कहा गया है, और फिर रोज़े महशर भी जो है वो शायद यही कहा गया। और फिर क्या होगा, अल्लाह सुब्हाना ताला फिर उस रूह को फरमाएंगे फदखुली फी इबादी। फे का मतलब तो पस अलिफ अमर के लिए लगा, दाखिल हो जाना, फदखुली दाखिल हो जा, फी इबादी, इबाद किसकी है, अबद की जमा, और आगे ये क्या कहती है, मेरे, दाखिल हो जा मेरे बंदों में। अब ये दाखिल होने वाले मेरे बंदे कौन से हैं, अमन यतिल्लाह व रसूलो, जिसने अतात की अल्लाह की और उसके रसूल की, फाउलाइका, बस यही वो लोग हैं, फाउलाइका मल्लज़ीना, साथ होंगे उन लोगों के, अनामल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने जिन पर इनाम किया, कौन से, मिन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना हुस्न उलाइका रफीका, क्या अच्छे दोस्त हैं। कौन, वमन युतिल्लाह व युतिल्लाह व रसूलहु, ये है मेरे बंदे जिसका जो है वो तस्करा किया गया है यहाँ पे, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। अब मेरे बंदों में दाखिल होने के साथ वदखुली जन्नती, दाखिल हो जा फिर मेरी जन्नतों में। हम इस काबिल तो नहीं है, दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना, कि अल्लाह हमें भी जो है वो, अल्लाह की मिल्क में कौन सा फ़र्क पड़ जाना है, उसकी रहमत की बारिश हम पे भी हो जाए। जिन लोगों के बारे में ये कहा गया है, लेकिन उसकी शर्त एक ही है, मैं युतिल्लाह व रसूल, कि जो अतात करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, उनके लिए हुक्म है कि मेरे बंदों के साथ दाखिल हो जाओ। और मेरे बंदे कौन से हैं, ये जो कहा गया फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों के साथ, तो मेरे बंदे कौन से हैं, उसके नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, सालिहीन हैं, उसमें साथ रखा है अल्लाह ने। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी उसमें रखते हैं। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जो मेरी जन्नत, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। देखिए ये एक किस्म की दुआ है, मैं ज़ाती तौर पे मैं बता देता हूं कि ये दुआ मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं रोज़ ये दुआ मांगता हूं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जिस वक्त मुझे लेने आए वो यही अल्फाज कहें, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हम दुआ तो मांग सकते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के कुरान पाक के अल्फाज हैं, जिंदा हिस्सा बना लें, क्या पता किस लम्हे ये दुआ कबूल हो जाए हमारी, किस वक्त जो है वो हम इन बंदों की लिस्ट में जो है वो शामिल हो जाएं हम, कि जिस वक्त अल्लाह मियाँ लेने आए ना मुझे, उस वक्त लेने वाले ये अल्फाज कह के लेके जाएं, ना कि वो मारते हुए कूटते हुए जो है वो जिस्म में से रूह निकालते, उस तरह नहीं। अल्लाह जिस वक्त आए तो उनकी ज़ुबानों के ऊपर उनके ये कलमात हों, इस दुआ को हिस्सा बना लें। अल्लाह सुब्हाना ताला, उम्मीद है कि हम अपनी रहमतों की बारिश हम पे कर देंगे। एक दफ़ा फिर देख लीजिए, कल्ला, पहली बात वही, ताकुलून तुरासा अक्लन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, तुम यतीमों का माल खा जाते हो, मिरास खा जाते हो, माल समेट समेट के रखते हो, बिल्डिंगें महल्लात कसर बनाते हो, यादगारें बना लेते हो। वो जिन्होंने बनाई थी उनका तस्करा हुआ था नूह ने, फ़िरौन वालों ने, आदियों ने, समुदियों ने। याद रखो ये सब कुछ ऐसे नहीं रहना, हरगिज़ ऐसे नहीं होना। इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब ज़मीन कूट कर रेज़ा रेज़ा बराबर कर दी जाएगी, चटियल मैदान हो जाएगी। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और जब दिन तेरा परवरदिगार जो है वो आएगा और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ होंगे साथ उसके, कितने, कैसे, किस तरह, वल्लाहु आलम। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम लाई जाएगी उस दिन। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, उस दिन इंसान समझेगा, जब सब कुछ सामने देख लेगा कि ये तो वही जहन्नम है, ये तो वही रोज़े महशर है। यार हम रोज सो के उठते हैं ना, मौत को क्या कहा जाता है, छोटी नींद, नींद सुगरा। हम अपने होश हवास में नहीं होते,
ہمیں یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ ہم مار کے بھی دوبارہ اٹھ جائیں گے؟ پھر روز سوتے ہیں، روز اٹھتے ہیں، روز موت کا شکار ہوتے ہیں، روز جو ہے وہ دوبارہ اٹھتے ہیں، جی اٹھتے ہیں، ہمیں کیوں یقین نہیں آتا؟ جس وقت ہم مر جاتے ہیں رات کو سوتے ہوئے، ہم میں سے کچھ ہوش حواس ہوتا ہے کسی کو؟ کیا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے؟ کچھ نہیں، ہماری روح کہیں پھر رہی ہوتی ہے، کبھی ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی دوسرے ملک، کبھی کہاں پہ، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک وقت مقرر ہے کہ دنیا میں اتنا عرصہ رہنا ہے، اس لیے اللہ صبح پھر اٹھا دیتا، چل بھائی اٹھ جا۔ جب روز ہم اس چیز کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اس دن کے لیے کیوں نہیں ہمیں؟ اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اب کیا سمجھنا، اب کیا نصیحت پکڑ، جو کرنا تھا وہ تو کرنا وہی تھا، اب تو دارالجزا ہے، دارالعمل تو وہ تھا دنیا۔ تو آج موقع ہمارے پاس ہے، نصیحت پکڑ لیں، سمجھ جائیں، عمل کر لیں، تاکہ ہم اس میں کیٹیگری میں نہ آئیں جس دن جب وہ انسان سمجھے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اور اس دن سمجھنا کیا ہوگا اس کے لیے، اور وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں کچھ کر لیا ہوتا، کاش میں نے کچھ اعمال جو ہے وہ آگے بھیج لیے ہوتے، میں تو وہیں پہ سب کچھ اکٹھا کر کے محلات بنانے کے چکروں میں رہا، بلڈنگیں لے لی، جائیدادیں لے لی، فلاں لے لیا، فلاں لے لیا، میں نے کسی کے غریب کے ہاتھ کے اوپر جو وہ 1 روپیہ نہیں رکھا، کسی مسکین کو کھانا خود تو کیا کھلانا تھا، دوسروں کو بھی روکتا رہا، کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن نہیں کی سزا ہوگی اس کی سزا جیسی، کسی ایک کی بھی سزا نہیں ہوگی اس سزا جیسی، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کسی کی قید ہوگی اس ایک کی قید جیسی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس دن اس سے بڑھ کے کوئی اور سزا دے سکتا ہے یا کوئی قید کر سکتا ہے۔ سوچنا سمجھنا ہے، آج سمجھنا ہے۔ ہاں، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر شکر کے ساتھ اللہ کے احکامات کے اوپر زندگی گزارتے رہے، ان کے لیے خوشخبریاں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح۔ 3 کیٹیگریز قرآن میں ڈیفائن کی گئی ہیں اس نفس کی، اس روح کے بارے میں۔ نفس الامارہ، وہ جو برائی کے اوپر جو ہے وہ ابھارتا ہے، سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ۔ نفس اللوامہ، سورہ قیامہ میں، لوامت والا جو ملامت کرتا رہتا ہے، جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہو جا، ٹھیک ہو جا، ٹھیک ہو جا، برائی کرنے سے پہلے بتاتا ہے، ہتھوڑے مارتا ہے سر کے اوپر، لیکن پھر ہم نہیں سمجھتے، نہیں سنتے اس کی بات۔ ہاں، لیکن جب سننی شروع کر دیں، اسی کو ملامت کو جو ہے وہ، ملامت والے نفس کو جو ہے وہ ضمیر کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، کہ ضمیر تیرا نہیں، تیرا ضمیر نہیں جاگتا، نفس اللوامہ۔ اور پھر جو جب وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگ پڑتا ہے، اس کو پھر نفس المطمئنہ کہا گیا، اطمینان والی روح، کہ جو اطمینان سے رہتی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے میرے رب کی طرف سے ہونا ہے۔ دیتا ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے، بانٹتا ہے، لیتا ہے تو اللہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اس کو کہا گیا اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیہ، ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے راضی، اپنے رب کی طرف ہنسی خوشی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اس سے راضی، وہ اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور جنتوں میں داخل ہو جائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ آج مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ ہم پوری سورت کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے، اور پھر اگلی سورہ بلد ہے غالباً، اس کو جو ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔